بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم نے جائزہ یہ لینا ہے کہ جو اس وقت لوگ آ کے بیانات دے رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کر کے، خان صاحب وہ کر کے، جو اپروور بن رہے ہیں، جو لوگ آ کے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، خان صاحب چاہتے کیا تھے، ان کی باتوں کے اوپر یقین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالات و واقعات کون سی شکل، کون سا رخ اختیار کر چکے ہیں کہ کیا لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو کسی دباؤ کا نتیجہ تو نہیں سمجھیں گے؟ یا تو فوری طور پہ ری ایکشن ہوتا، فوری طور پر لوگ اس طرح سامنے آتے اور کہتے 9 مئی کے فوراً بعد، 9 مئی والے دن کہ یار یہ کام بڑا غلط ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں اس طرح کے، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا تھا شروع میں ہی، وہ یار یہ 9 مئی یا اس سے بھی پہلے، کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کا بیانیہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف مڑ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ غلط لائن کے اوپر جا رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں نے فاصلے اختیار کر لیے تھے. تو تب اگر کوئی رائٹ ٹائم کے اوپر کہہ دیتا تو شاید لوگوں کے ذہن میں خدشات اس طرح کے جنم نہ لیتے کہ اب جی مار کٹ کے بنا لیا. اب آپ پی ٹی آئی کے جس بھی ورکر سے یہ بات کہیں کہ جی کہ فلاں بندہ بیان دے رہا ہے کہ خان صاحب یہ، خان صاحب وہ، تو مطلب ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ان کا ریاکشن ہوتا ہے مار کٹ کے. وہ تو جناب ہرن ہاتھی کہتا میں ہاتھی ہوں، یا ہاتھی کہتا میں ہرن ہوں. تو ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ اس کا جائزہ لینے کا میرا خیال ہے کہ رائٹ ٹائم ہے یہ والا، یا شاید اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ لاپتہ تھے، اور بہت سے لاپتہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جب برآمد ہوتے ہیں تو پھر وہ وہی زبان بول رہے ہوتے ہیں جس کی توقع کی جا رہی ہوتی ہے. اگین ہم نے یہ اس کا جائزہ لینا ہے کہ یہ جو زبان بول رہے ہیں اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا غلطی ہے اس میں، یا پھر یہ ایک نیچرلی سب کچھ ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی؟ اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے. عثمان ڈار صاحب ایک اہم آدمی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، سیاسی خاندان ہے سیالکوٹ کا، اور مطلب ایک ری ایکشنری یا ری ایکشن کے طور کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. ان کے والد صاحب نون لیگ کے لوگ ہوا کرتے تھے. ایک لمبی داستان. تو یہ لاپتہ ہوئے یا آگے پیچھے ہوئے، ان کے بارے میں خبریں آئیں، اس طرح کی آئیں، اور یہ بھی کہا گیا، یہ بھی سنا گیا. ظاہر ہے کہ آن ریکارڈ تو نہیں کہا گیا نہ سنا گیا، لیکن آف دی ریکارڈ یہ کہا اور سنا گیا کہ پائن پکڑے ہوئے ہیں، اداروں کے پاس ہیں، اور ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. تو وہ آج کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں سے برآمد ہو گئے، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا. کامران شاہد صاحب کو بڑے کھل کے سوال ہوئے، بڑے کھل کے جواب ہوئے. ان کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کس طرف کی ہے، تو وہ کم از کم اپنی باڈی لینگویج میں پورے یقین کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو طوطے کی طرح پڑھائی نہیں گئی. ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ پورے دل سے یہ بات کر رہے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا راکٹ سائنس ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا سن لیں کہ برداشت کر لیں گے ہمیشہ کی طرح، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو یہ بات ٹھیک لگے. بہرحال جناب علی جو خبر چھپی ہے، ویسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی تھی. حساس تنصیبات، یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اور کامران شاہد صاحب کو کہہ رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب میں. حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے دی تھی. اچھا، اب سارے ایک ہی سوال ہے کہ یہ آپ کو اب پتہ چلا ہے، اس کا اقرار، اس کا انکشاف اب کیوں کیا جا رہا ہے؟ 1 ملین بلکہ $1 بلین کویسچن. اور اسی سے یہی شکوک و شبہات ہے کہ ہون کی ہے. سمجھیں اس بات کو، اور کیا لوگ اس پر یقین کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عثمان ڈار مزید کہتے ہیں کہ اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے کیا گیا. 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا. یہ ساری میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ ساری ملتی جلتی باتیں ہیں، لیکن اس پر گرا لگانا بھی مقصود ہے. اچھا،
عثمان ڈار صاحب مزید کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیومن شیلڈ کا استعمال کیا، حالانکہ یہ اس وقت ساتھ تھے۔ ملک بھر سے زمان پارک کے باہر ورکرز اکٹھے کر کے ذہن سازی کی۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد اور زمان پارک میں جو کچھ ہوا اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا۔ جس طرح اداروں پر حملے ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی کی بنیادیں ہل گئیں، نظر آ رہے ہیں۔ عثمان ڈار نے مزید کہا کہ 9 مئی کے سانے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، پہلے کر دیتے پائے نا، پہلے کیوں نہیں کی تھی؟ ہمارا تو سادہ سا سوال ہے کہ پہلے کیوں نہیں، وائی ناٹ دین، ہن کیوں؟ ٹھیک ہے جی۔ 9 مئی ایک سیاہ دھبا ہے جسے دھلنے میں وقت لگے گا، بڑا ٹائم سے پتہ چلے پائے نو۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاست مخالف بیانیے کو سپورٹ کیا، ویری گڈ۔ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ایوی انہوں نے پتہ چلے ہے۔ ریاست مخالف بیانیہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر بنا، پہلے 10 دن دے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی میں حماد اظہر، مراد سعید، اعظم سواتی اور فرق حبیب فوج مخالف تھے۔ یار باقیوں کو تو سمجھ آتی ہے، اے حماد اظہر کا فوج مخالف ہونا، سر رائیاں دا بال لاہور دے رائیں، سر گلی تھان تے پیر نہیں رکھ دے ہم رائیوں کو لاہور کے۔ میں کوئی وہ ریسزم ذات پات کی بات نہیں کر رہا، لیکن لاہور میں ارائیں اور کشمیری یہ 2 برادریاں ہیں میجر، اور ان کی جو سیاسی ٹسل بازی ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور سجے کھبے ارائیں کشمیری ہیں ہمارے۔ تو کشمیریوں کا کیا سٹائل ہے، ارائیوں کا کیا سٹائل ہے؟ ارائیں سر گلی تھان تے پیر نہیں رکھ دے، یہ ان کی سیاست کا انداز ہے۔ تو اگر حماد اظہر اینٹی فوج تھے اور عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ انہوں نے ثابت کیا ہے وہ تھے، تو سر یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ کوئی وڈا رولا تھا۔ وہ وڈا رولا کیا تھا وہ ہم نے ڈی کوڈ کرنا ہے۔ اور یہ عثمان جو ڈار صاحب ہیں یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، اس لیے نہیں کہہ رہے کہ حماد اظہر صاحب نے پل پل میں ثابت کیا ہے، ایک ایک موقع کے اوپر ثابت کیا ہے۔ جس طرح ثابت کیا تھا ہمارے دوست جناب فواد چودھری صاحب نے کہ جناب تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا ابا بھی دے گا آزادی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ نعرے لگاتے تھے، اور پھر پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے بتاتے تھے کہ فوج کے متعلق بات کرتے تھے بڑے لائٹ سے سٹائل میں۔ وہ ساڑی بلی سانوں میں آؤ، اگلوں نے سوچا ہوگا، اور پھر اگلوں نے ساری بل کسر نکال دی ہے۔ اور حماد اظہر صاحب کے بل کسر اس لیے نہیں نکل سکے کہ ارائیں گلی تھا پیر نہیں رکھدا، وہ ٹائم کے اوپر بھاگ گئے۔ کیونکہ اچھا پھر یہ گلی تھا پہ انہوں نے پیر کیوں رکھا؟ کون سا پیر کہ فوج مخالف ہونا؟ سر ان کو میں آگے چل کے بتاؤں، بلکہ سن ہی لیں، کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ فیض حمید اینڈ نیٹ ورک اور عمران خان صاحب اور ظاہر شمشاد تک یہ وہ تھے نا، خرافات کا شکار تھے۔ عمران خان صاحب کو ریٹائرڈ فوجیوں نے کروایا تھا، جنرل فیض نے کروایا تھا۔ میری ایک بہت بڑے پاکستان کے ایک اہم بزنس مین سے بات ہوئی جو جنرل فیض صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار کہ جنرل فیض، انہوں نے کہا گریوٹی بڑی سی یار، جنرل فیض جب بات کرتے تھے تو سما باندھ دیتے تھے، ان کی باڈی لینگویج، ان کی بات کرنے کا انداز، اور ان کا جناب وہ جو پھر جس طرح وہ بیہیو کرتے تھے، پوری ریاست ان کے اشاروں پہ ناچتی تھی، اور سب کو لگتا تھا کہ یہ جنرل فیض کے آگے کوئی ٹک نہیں پائے گا، کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو جنرل فیض کے بہکاوے میں، دھوکے میں نہ صرف عمران خان صاحب آئے، مارے گئے، حماد اظہر صاحب جیسا رائیوں کا بال آیا، مارا گیا۔ لیکن وہ رائی ہونے کا فائدہ ہوا، سوری رائی برادری سے، میرے بڑے دوست ہیں، میرے تو استاد رائی نے سر، سعید چوئی صاحب، تو وہ ٹائم کے اوپر اگر ان کی جگہ پہ دیکھو نا، جٹاں دا بال سی رگڑیا گیا، شہباز گل بھی رندا پھریا بیچارے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے۔ اور اپنے جو ہے فواد چودھری صاحب، وہ رائی سی دوڑ گیا سر، رائی وسا نہیں کھانا، سوری جے پتر ہے رائی دا تو وسا نہ کھائی رائی دا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اچھا اب پتہ نہیں میں کتنے سی، ہاں جی ہم یہیں پہ تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے قریب بھی تھے کون؟ حماد اظہر، مراد سعید، اعظم سواتی اور فرق حبیب۔ فرق حبیب صاحب کا بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی وہ جو ہے نا، وہ نہیں ہوتا، وہ تبلا نہیں کسیا جا رہا ہوں، ٹون چیک نہیں ہو رہا ہوں، وہ ہو رہا ہوگا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد انقلاب نہیں زلزلہ آیا۔
سر انقلاب جب ناکام ہوتے ہیں تو وہ بغاوت ہی ہوتی ہے، اور بغاوت لانے والوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ پھر جو ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے۔ 9 مئی ایک شرمناک سانحہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سوال پھر وہی ہے کہ لوگ پوچھیں، کچھ تو لوگ کہیں گے، کشور کمار یاد آ گئے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ پائن تسی پہلے کیوں نہیں سی یہ گلاں کر رہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ اے بڑی گل آئی، انہوں نے کہا کہ میں فوج مخالف گروپ کا حصہ نہیں تھا۔ اچھا جی، بہت اچھی گل ہے، لیکن یہ اس کا اعلان کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ پھر وہ کہتے ہیں عدالت بلائے گی تو ضرور جاؤں گا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایک اور عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ آ گیا ہے۔ یہ جو آج انہوں نے انٹرویو دیا ہے یہ دفعہ 161 کا بیان بھی ہوگا، اور یہ عمران خان صاحب کے خلاف سلطانی گواہ کے طور کے اوپر بھی پیش ہوں گے اعظم خان کی طرح، اور پناہ مانگے اس وقت سے عمران خان صاحب جب بشرا بی بی عمران خان صاحب کے خلاف سلطانی گواہ بن کے پیش ہوگی عدالت میں۔ تو جناب اسی طرح کی اور باتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور میرا ہانسا نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سی باتوں کے بعد وہ جس بات پہ میرا ہانسا نکلا ہے، 9 مئی واقعہ میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ لوگ اس بات پر کیسے یقین کریں کہ عثمان ڈار صاحب نے جو بیان دیا ہے، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی دل کی باتیں ہیں، یہ ان کی ضمیر کی آواز ہے، یہ وہ دل سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کسی تشدد یا کسی ریاستی جبر کی وجہ سے نہیں ہے۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو خصوصاً جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں، ان کو تو بڑی مشکل یقین آئے گا۔ میں یہ جو گزارش کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں کہ جو درمیان میں ہیں، نیوٹرل ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سوال سب سے زیادہ ان کو تنگ کرے گا۔ تو ان کے میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تشدد نہیں، میں کم پہلے کہنے لگا تھا، کیونکہ ایسے جو لوگ ہیں، اس سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ تشدد نہیں کیا جاتا۔ ایک 9 مئی کو ایک صاحب تھے، پاکستان کے بڑے صحافی تھے، میں اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر۔ وہ جو صاحب تھے وہ یہ ادھر ہے نا کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا، اس کے قرب و جوار میں جیو فینسنگ میں وہ ان کا آ گیا موبائل، موجودگی آ گئی، پکڑے گئے، پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس نے جب پکڑا تو جناب حساس ادارے کے ایک بندے کو پتہ چلا کہ یہ تو صحافی ہے، اس نے کہا کہ یار دیکھیں یہ، پھر وہ محسن نقوی صاحب چونکہ بیسیکلی صحافی ہیں، عامر میر صاحب صحافی ہیں، تو ایون اب تو مرتضیٰ سلنگی صاحب بھی صحافی ہیں، تو صحافیوں کا راج ہے۔ تو یہ بات چلی کہ یار صحافی تو وہاں پر اپنی کوئی ڈیوٹی دے رہا ہوگا، لیکن وہ جو صحافی پکڑے گئے تھے آفتاب اقبال ان کا نام ہے، اور ان کی جو وہ ڈیوٹی کوئی نہیں کر رہے تھے، وہ وہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے تھے وہاں پر۔ سوری آفتاب اقبال صاحب میرے باس رہے ہیں، لیکن یہ میں پورے صدق کے دل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک تو وہ بطور صحافی آبزرو بھی کر رہے تھے، دوسرا ان کو وہاں پر مزہ بھی آ رہا ہوگا کہ یار یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ میں نے انقلاب اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھا، کل کو انہوں نے بچوں کو بیٹھ کے اگر آ جاتا، عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے، تو انہوں نے پھر وہ جو ان کا خاص سٹائل ہے نا ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بات کرنے والا، ویسے مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے ان کا کانفیڈنس، وہ بات کرنے کا سٹائل، اور پھر بڑی سہولت کے ساتھ معافی ضمیر بیان کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے یا مہارت دی ہے۔ تو وہ اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے جو صاحب زبان جس طرح ہوتے ہیں نا لوگ، ایک تو ظفر اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، تو بڑا ان کا وہ گرپ ہے کہ وہ سماں باندھ لیتے ہیں، وہ ہپناٹائز کر لیتے ہیں آدمی کو۔ تو انہوں نے پھر بیٹھ کے بتانا کرنا تھا وہ کہ میں وٹنس تھا، میں نے وہ انقلاب وٹنس کیا ہے، وہ یہ ہوا تھا ایکچولی، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، انہوں نے یوں کر کے بتانا تھا۔ تو لیکن وہ ان کی ماڑی قسمت کے وہ انقلاب جو ہے وہ نہیں آ سکا۔ سوری میں اتنا اس سیریس ایشو پہ ہنس رہا ہوں، آئی ایم سوری۔ مجھے ویسے بھی کسی اور بات پہ ہنسی آ گئی، میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے آج کہ تو کس سڑے جے منہ نال ویلاگ کرنا ہے آج کل، تو وہ مجھے وہ بات ان کی یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا ہن جڑا ویلاگ کری ذرا خوش کری،
تو مجھے آفتاب اقبال صاحب کی بات کرتے ہوئے نیچرلی وہ مجھے اپنی پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں. آفتاب اقبال صاحب میں چونکہ بڑے وہ میرے محترم ہیں تو وہ اس لیے میری ہنسی نکل گئی. ساتھ ہی مجھے یہ اپنے دوست کی بات یاد آ گئی تو میں نے زور زبردستی نہیں ایسا ویسے ہی نیچرلی یہ آ گئی تھی ہنسی. بات ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے وٹنس کرنی تھی یہ ساری تحریک اور لوگوں کو بتانا تھا کہ میں ادھر ہی تھا. اچھا چلے بہرحال وہ ان کو اللہ قدرت نے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا آفتاب اقبال صاحب کو. تو وہ جب پتہ چلا نا کہ آفتاب اقبال صاحب ہیں حوالات میں, ان کو لایا گیا. ایک بڑے اعلیٰ سطح کے آفیسر ہیں, ان سے ملے اور ان کے ساتھ انہوں نے نا بیٹھ کے مدلل انداز میں دلائل دیے. اچھا یہ دلائل دینے والی مخلوق جو ہے نا, یہ فوجی تو ہوتے ہیں کہ ہاں جی اے ہویا چک لو, اے ہویا ٹا دیو, اے ہویا پھڑ لو, یعنی فوجی مائنڈ سیٹ یہ ہے. یہ ذرا وکری سٹائل کے فوجی آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں آئین اور قانون یہ کہتا ہے. مجھے ایک اس حکومت کے جو سول سائڈ کے اس سیٹ اپ کے, ظاہر ہے کہ نگران حکومت ہے, ایک بڑے اہم آدمی نے یہ والی بات بتائی کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب جرنیل ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا آج کل کہ نہیں آئین یہ کہتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کی ہو رہا ہے. تو اچھا چلے میں معافی چاہتا ہوں, یہ کسی کی میں تصدیق نہیں کر رہا, یہ چونکہ وہ جس انداز میں انہوں نے کہا تھا بڑے اہم آدمی ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کی ہو رہا ہے. انہوں نے ایک جنرل کا نام بھی لے کے بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ آئین کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ پورا ایک پس منظر ہے کہ آئین کی لفٹ کرائی پاکستان اور فوجی ہیں نا جناب, ہیں سمجھے اس بات کو. تو اس لیے کہتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے آئندیاں گلاں ہو رہی ہیں. تو وہ جب میں اب آپ کو بربنائے اطلاع یہ والی بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ گئے تھے نا اپنے 4-5 جرنیل چیف جسٹس صاحب کے پاس, تو وہ جو انہوں نے بات کی جا کے جس طرح کی, تو ان کو وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ کیا بات ہوئی. ان کے ہوتے ہیں نا اسٹاف وہ ذرا کہ سر کی بنیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے ان کو سر کہا کہ سر یہ وہ سر کر دے رہے. تو وہ ایک مجھے آفیسر نے یہ والی بات بتائی, اور وہ آفیسر تھا پولیس کا, DIG رینک کا. انہوں نے کہا کہ یار کہ یہ اے حوالدار گیا ہوتا نا, اللہ معاف کرے, یعنی ISI کا ایک حوالدار گیا ہوتا اور جا کے اپنی ٹون میں بات کرتا کہ جج صاحب اے انج نہیں ہونا, تو جج صاحب نے وہ لائن نہیں کراس کرنی تھی. یہ 4-5 جرنیل جا کے ان کو آئین پڑھاتے رہے ہیں, تو آئین تو ان کو زیادہ آتا ہے, آئین سے راستہ نکالنا. تو یہ تھوڑی سی ایک جو ہے نا بدلاؤ آیا ہوا ہے کہ آفتاب اقبال صاحب ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دیں, وہ گواہی دیں گے. میں مطلب وہ کوئی بھی ان سے پوچھ لے کہ ان کے ساتھ بڑی تمیز کے ساتھ بڑے آرگومنٹ کیا, اور پھر انہوں نے اس آرگومنٹ کا اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ مجھے اس نے یہ والی بات کہی, تو میں نے کہا کہ یہ میں نے تم سے نوجوان سیکھی ہے بات. تو وہ ایک اچھا خاصا آفیسر تھا. تو یہ وہ والے آفیسر ہیں جو کہتے ہیں نہیں زبردستی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے نا وہ والی جو کہہ لیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق, اور جو پیور فوجی سٹائل تھا کہ دمبڑ ہاں بھائی 2 دے 2 7 نہیں 12 ہوں دینے 2 دے 2, تو وہ والا سٹائل اس دفعہ نہیں اپنایا گیا بہت سے لوگوں کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ ٹھیک سلوک کو انہوں نے اپنے حساب سے جو وہ کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے, جن کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کو وہ بٹھا کے سمجھاتے رہے ہیں, پکڑ کے دیکھیں کہ یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کہ پھر جو بات آج کی عثمان ڈار صاحب نے کہ جی کہ دیکھیں کہ آپ کا پھڈا باجوہ صاحب سے تھا نا, آپ نے انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنا دیا. اب اس کی مثال ہے بالکل پیپلز پارٹی کا جو سٹائل تھا, جو نون لیگ کا سٹائل تھا, کہ انہوں نے کچھ جا طلب جرنیلوں کو نشانہ ضرور بنایا, وہ بھی ایک آدھ بار, اس سے زیادہ نہیں. وہ جو لائن تھی کہ ادارے کی تقدیس بھی قائم رہے, کیونکہ سر جو زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ یار کہ فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتے, اور پاکستان جیسا ملک بالکل نہیں چل سکتا. اگر فوج خدا نہ خواستہ ڈسمینٹل ہوگی تب پاکستان نہیں رہے گا. یہ اب حیت ہے پاکستان کی جو ترکیب ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے. آپ جاپان نہیں ہیں, آپ جرمن نہیں ہیں کہ ہٹلر کے بغیر بھی آپ چل جائیں گے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ان کو بہرحال وہ یہی بات کر رہے تھے عثمان ڈار صاحب بھی
کہ جی کہ عمران خان صاحب تو ریاست کے انسٹیٹیوشن کے مگر چڑھ گئے تھے، پتہ نہیں کن کی خدمت کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹائم لگا ہے، میری انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو پیٹرن سیٹ ہے وہ ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں. اور جو انگیج، اچھا عثمان ڈار صاحب کو انگیج کرنے کے لیے پہلے زبردستی بھی ہوئی ہے، وہ کروں شروع میں وہ پولیس کا جو طریقہ کار استعمال کیا گیا، کیونکہ عثمان ڈار صاحب جیسے لوگوں کو نا، اور حماد صاحب جیسے لوگوں کو اینڈ تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے. اور ان کو لگتا تھا کہ نہیں فیض، کیونکہ فیض صاحب کی گریوٹی اتنی زیادہ، فیض صاحب نے اپنی دھاک اتنی زیادہ بٹھائی ہوئی تھی کہ لوگوں کو ان کے اوپر اتنا اندھا یقین تھا کہ نہیں یہ وہ ہے، ڈوئر ہے، کچھ بھی کر سکتا، یہ انہوں نے جو کہا ہے یہ کر دکھائیں گے. بلیو اتنا زیادہ تھا لوگوں کو، ان پر یقین اتنا زیادہ تھا. تو یہ یقین میں مارے گئے لوگ ہیں. ایون خان صاحب تو ان کا قصور نہیں ہے، اور پھر ان کو یقین آتے آتے آیا کہ نہیں کام خراب ہو گیا، مطلب رڑ گئے. تو جب یہ یقین آیا، پھر جب پارٹیاں پہنچیاں، سائیں پہنچے، پھر رابطے ہوئے، پھر اٹیچمنٹیں ہوئیں، پھر درمیان میں لوگ پڑے، پھر جناب ڈی بریفنگیں ہوئیں، پھر بیٹھ کے باتیں چیتیں ہوئیں، پھر جا کے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ باہر آئی ہے. تو اب اس میں ٹیکنیکلی جو تاخیر ہوئی ہے اس کا امپیکٹ اب اس پر پی ٹی آئی کھیلنا چاہے تو بڑی آسانی سے کے ساتھ کھیل سکتی ہے. ریاستی جبر ہے یہ، اس کے اوپر بالکل یہ سودا بک سکتا ہے. لیکن میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ ڈیلے جو ہے اس میں جبر سے زیادہ وہ جو آج کل شوق ہے نا ہمارے اداروں کو کہ نہیں آئین قانون اصول کی بات کرنی ہے، وہ جس پر پھر مجھے ہنسی آ رہی ہے. تو یہ اس وجہ سے ڈیلے ہے. اور ابھی فرق حبیب صاحب کا بھی جو ہے وہ بینڈ سیٹ ہوگا، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو وہ بھی آگے اسی طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے. کچھ ہیں جو ٹیڑھے تھے، جن کو لگتا تھا کہ نہیں فیض حمید صاحب، یا پھر جن کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے جو اصول ہیں اب ان کے مطابق چلنا چاہیے. چلے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر دا PWDs، ہم جو ہے پرزنر وارز ہیں. پرزنر وار کے جو ہے وہ نہیں ہوتے شاہکار یا جنگی قیدی ہیں، کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ کلیم کر رہے ہیں نجی محفلوں میں. نام میں ان کا شیئر نہیں کرنا چاہتا، زیادہ مصیبت میں آئیں گے، لیکن اتنی سی بات تھی. تو انجوائے کریں جی، ابھی بہت سے اس طرح کے جو ہیں وہ قسطیں آنی باقی ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.